اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 155 سے لے کر 162 تک کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا کر انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کریں اور اسلام قبول کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 میں، اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ اگر ایسا کرو گے تو میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور تم صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔ اور اے بنی اسرائیل، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اے بنی اسرائیل، تھوڑے فائدے کی خاطر میری آیتوں کو نہ بیچو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ دوسرا جرم اہل کتاب کا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ تیسری جرم ان کا یہ بتایا گیا کہ وہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں، جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر آیا جن پر عمل کرنے کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، تو تم نے تکبر کیا اور ان احکام پر عمل نہیں کیا، بلکہ ان رسولوں میں سے ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ چوتھا جرم ان کا یہ ہے کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، ان پر کسی کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فقریہ کلموں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ دلوں پر غلاف نہیں ہے، بلکہ مہر ہے جو ان کی بد کرداری کی وجہ سے لگا دی گئی ہے۔ وہ حق پوشی، ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، اس وجہ سے انہیں حق نظر نہیں آتا۔ یہ اپنے جواب پر فخر نہ کریں، بلکہ اچھی طرح سن لیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں، اہل کتاب ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہارا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی ہٹ دھرمی اور حق پوشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، یہ رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ پانچواں جرم ان کا عام کفر ہے، مثلاً بعض انبیاء علیہ السلام کا انکار، خصوصاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں، اور اب جبکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور اب وہ ایسے ہو گئے گویا انہیں معلوم ہی نہیں کہ پس پشت کوئی چیز پڑی ہے۔ جادو کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں، اہل کتاب کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جادو ٹونے کے ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جو خرافات کی
شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی طرف منسوب کر کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو جیسے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، یہ تو شیاطین ہی تھے جنہوں نے جادو کر کے خود بھی کفر کیا اور اس کفر کو فروغ بھی دیا، اور وہ اس طرح کے انسانوں کو بھی جادو سکھانے لگے۔ مزید برآں اہل کتاب اس علم شہر کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہتے کہ ہم تو تمہارے لیے ذریعہ امتحان و آزمائش ہیں، لہذا تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو اور امتحان و آزمائش میں پورے اتر جاؤ۔ لیکن اہل کتاب ان کی نصیحت کو قبول نہیں کرتے تھے، ان سے جادو کی وہ باتیں سیکھتے تھے جس کے ذریعہ شوہر اور بیوی میں تفریق پیدا کر دیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو کے ذریعے کسی کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بہرحال یہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے، فائدہ کچھ نہ پہنچائے، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو شخص جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے باوجود وہ جادو کے ایک کاروبار میں مشغول تھے، اور بے شک جس چیز کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بہت بری چیز ہے، کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 میں، خبردار جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن ہے۔ چھٹا جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 37 اور 38 میں، پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے مریم، یہ تم نے بہت ہی برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ ساتواں جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور باوجود اس کے کہ وہ انہیں قتل نہیں کر سکے، لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ کسی رسول کو قتل کرنا اور پھر جسارت یہ کہ اس کو فقریہ طور پر بیان کرنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن ان کو اس بات کا احساس تک نہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، لہذا وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعویٰ کو باطل قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہودی نہ انہیں قتل کر سکے اور نہ پھانسی دے سکے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں یہ ضرور ہوا کہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی صبح بتا دی گئی، وہ اس صبح کو قتل کر کے ایک خوش ہو رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس معاملہ میں اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملہ میں محض شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں علم تو کچھ ہے نہیں، محض ظن و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ صحیح علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور وہ خبر دیتا ہے کہ وما
कतलू हो यकीनन उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, बर रफ़अहुल्लाहु अलैहि, बल्कि उन्हें तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तरफ उठा लिया, यानी रूह जिस्म के ये उठाई गई। अगर सिर्फ रूह उठाई जाती और जिस्म नीचे रह जाता तो फिर यह तो मौत होती, और मौत होती तो फिर उसे कत्ल ही कहा जाता, और यहूदियों की तस्दीक हो जाती कि उन्होंने वाकई ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, और यह हरगिज सही नहीं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला तो यहूदियों की तरदीद फरमा रहा है और कत्ल की नफ़ी फरमा रहा है। लिहाजा बर रफ़अहुल्लाहु अलैहि का सही मफ़हूम यही है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें कत्ल होने से महफूज रखा और अपनी तरफ जिंदा उठा लिया। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।